الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، ہاتھ اور پاؤں کا جلنا یہ ایک کامن پرابلم ہے۔ تقریباً ہر گھر کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ ہاتھ پاؤں کیوں جلتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں اور پھر اس کا علاج کیا ہے۔ دیکھیں ناظرین، ہاتھ پاؤں کا جلنا مختلف وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مثلا جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ زیادہ عرصے سے ہے، ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنی شوگر کو چیک کرنا ہے، اور شوگر آپ نے گھر میں نہیں چیک کرنا۔ شوگر چیک کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ لیبارٹری ٹیسٹ ہوتی ہے، جس کو HbA1c کہتے ہیں۔ اس سے صحیح پتہ چلتا ہے کہ آپ کو شوگر ہے یا نہیں ہے۔ تو پہلے تو آپ یہ کنفرم کر لیں کہ شوگر ہے یا نہیں ہے۔ اب شوگر اگر نہیں ہے تو پھر باقی دوسرے مسائل کو دیکھنا ہوگا، اور اگر شوگر ہے تو پھر شوگر کا ہی آپ کو علاج کروانا ہے۔ کنٹرول نہیں، علاج کروانا ہے۔ علاج کروائے بغیر آپ کی شوگر آپ کو موت تک پہنچا دے گی۔ یہ کنٹرول کر کے یہ دوائیاں کھانا، یہ اپنا بیڑا غرق کرنا ہے۔ تو شوگر کا علاج پراپر کروائیں، اس سے نجات حاصل کریں۔ دوسرے نمبر پر یورک ایسڈ کا مسئلہ۔ یورک ایسڈ کی وجہ سے بھی پاؤں جلتے ہیں، ہاتھ جلتے ہیں، ہاتھ پاؤں میں سوئیاں چبھتی ہیں، پاؤں کے اندر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی پتھر ہوں یا کنکریاں ہوں۔ تو یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، یہ ایک سائن ہے۔ اس سائن کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہو۔ اب یورک ایسڈ کیوں بڑھتا ہے؟ یہ ایک گردوں کی بیماری ہے۔ گردوں کی خرابی کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے۔ گردوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چھاننی رکھی ہے جو چھان کے فاسد مادے ہوتے ہیں، زہریلے مادے ہوتے ہیں، ان کو یہ نکال کے باہر کر دیتی ہیں۔ لیکن جب وہاں پر فاسد مادے زیادہ جمع ہو جائیں، ایسڈ وہاں پر زیادہ ہو جائے، تو وہ چھاننی کو بھی خراب کر دیتے ہیں، اور پھر اس کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو یورک ایسڈ چیک کروائیں۔ اگر یورک ایسڈ ہے تو اس کا علاج کروائیں۔ اگر یورک ایسڈ نہیں ہے تو پھر ہم آگے چلیں گے کہ اور کوئی مسئلے دیکھیں گے۔ اب اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے، وٹامن بی کمپلیکس کی کمی۔ وٹامن بی کمپلیکس سے مراد یہ ہے کہ وٹامن بی جو ہے وہ بہت ساری اقسام ہے، مثلا B1 ہے، B2 ہے، B12 ہے۔ تو ان میں سے کسی کی بھی جو ہے وہ ڈیفیشنسی آپ کے ہاتھ اور پاؤں میں جلنے کا سبب ہے۔ اگر وٹامن بی کی کمی ہے تو آپ گرین ویجیٹیبلز کا استعمال کریں، ہری سبزیوں کا آپ استعمال کریں گے، اس سے آپ کا یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا۔ تھائرائیڈ کی وجہ سے بھی آپ کو ہاتھ پاؤں میں جلن، سوئیاں چبھنا یہ محسوس ہو سکتا ہے۔ تو اگر تھائرائیڈ ہے تو اس کا بھی علاج ہے۔ دیکھیں، کسی بھی بیماری کا علاج موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایلوپیتھی کے اندر اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں علاج ہوتا ہے اور وہاں پر کنٹرول ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کے اختیار میں ہے، چاہے تو بیماریوں کا آپ علاج کروائیں یا بیماریوں کو آپ کنٹرول کروائیں۔
کنٹرول کریں گے تو وہ آہستہ آہستہ آپ کو بیماریاں کھاتی چلی جائیں گی. بیماری ختم نہیں ہوگی، آپ کا صرف دل مطمئن ہوگا کہ ہاں جی میری شوگر الحمدللہ کنٹرول ہے. لیکن وہ کنٹرول جو ہو رہی ہے وہ آگے چل کر بہت بڑے اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کو نیند کی کمی ہے، آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی، اس وجہ سے بھی آپ کے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں اور اس میں سوئیاں چبھتی ہیں. تو پراپر نیند کریں، نیند کو ٹائم دیں، اپنی نیند پوری کریں تو یہ ہاتھ پاؤں کا جلنا آپ کا بند ہو جائے گا. اس کے بعد جو سب سے بڑا سبب ہے وہ ہے جگر کی خرابی. اس کی ابتدا ہوتی ہے فیٹی لیور سے. ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کا آغاز ہو فیٹی لیور ہو، اس سے آگے معاملہ بڑھتا ہے، ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے، اس سے معاملہ آگے بڑھتا ہے تو لیور سیروسس ہو جاتا ہے، پھر آگے چل کے لیور کینسر میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس وقت سے پہلے آپ اپنے لیور کو سیٹ کر دیں، اس کا علاج کروا لیں. فیٹی لیور سمجھ کے اس کو اگنور مت کریں. اگر آپ نے اس کو اگنور کر دیا تو یہ آگے چل کر آپ کے لیے بہت بڑے مسائل جنم لے گے. تو بہرحال یہ بنیادی جو ہے سبب یہ ہیں. ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ سارے مسائل ہوں. تو جو بھی ہو اس کا پراپر علاج کروانا ضروری ہے. اب جو اس کا علاج کیا جاتا ہے اس میں املی اور آلو بخارا، اس کو رات کو بھگو کے صبح اس کا پانی پیا جاتا ہے چھان کے. کیا اس سے علاج ہوگا؟ قطعاً نہیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی قوت مدافعت کم ہوگی، آپ کا جگر اس سے ٹھنڈا ہوگا، اس سے آپ کو بخار آئے گا، آپ کی سیکسول ویکنیس ہو جائے گی، مردانہ کمزوری ہو جائے گی، آپ نامرد بن جائیں گے. تو ایسی غلطی آپ نہ کریں. نسخہ بتایا جاتا ہے پودینہ اور دھنیا، اس کا شربت بنا کے پی لیں تو یہ بھی انتہائی ٹھنڈا ہے، انتہائی نقصان دہ ہے. اس سے بھی یہی مسائل پیدا ہوتے ہیں. تیسرا جو علاج ہے وہ مولی کا رس نکال کے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال لیں، تھوڑا سا لیموں ڈال لیں، وہ آپ نہار منہ پی لیں. یہ ٹھیک ہے. اس سے آپ کے گردے ٹھیک ہو جائیں گے. اس سے آپ کا لیور کے اندر جو خرابی ہے، جو لیور کے اندر زہریلے مادے، فاسد مادے جمع ہوئے ہیں، وہ صاف ہوں گے. آپ کا پیٹ، آنتیں آپ کی صاف ہوں گی، آپ کا معدہ صاف ہو جائے گا. تو یہ جو ہے وہ آپ کا علاج جو ہے وہ بہتر ہے. لیکن اصل علاج یہ ہے کہ اس کا پراپر سبب ڈھونڈ کے کس وجہ سے یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو اس وجہ کو دیکھ کے اس کا علاج کریں گے تو یہ مسئلہ آپ کا آسانی سے حل ہو جائے گا. دوسری ٹپس جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ رات کو سوتے وقت پاؤں کے تلوں پر، ہاتھوں پر اور پاؤں کے تلوں پر آپ سرسوں کے تیل سے مالش کر لیں. کیونکہ ہاتھ پاؤں کا جو جلنا ہے اس کا سب سے بڑا سبب جسم کے اندر خشکی کا ہونا ہے. تو ہاتھ پاؤں پر تیل سے مالش ضرور کیا کریں. تو اس میں پرہیز کیا کرنا ہے؟ جتنی بھی تیزابی چیزیں ہیں، ایسڈ والی چیزیں ہیں، وہ آپ نے اس میں بند کرنی ہے. بادی چیزوں سے آپ نے اس میں اجتناب کرنا ہے. ٹھنڈی چیزوں سے آپ نے اس میں اجتناب کرنا ہے. یہ کس تحریک کا مرض ہے؟ یہ دو تحریکوں کا مرض ہے. اعصابی عضلاتی میں بھی ہو سکتا ہے، اس میں زیادہ تر خون کی کمی، آئرن کی کمی سے بھی یہ مرض ہو سکتا ہے. دوسرا یہ عضلاتی اعصابی تحریک کا بھی مرض ہے. تو اس کی تشخیص درست کر کے، اس کو سمجھ کے، اس مطابق اس کو علاج کروائیں. یہ صرف اس کو یہ نہ سمجھیں
کہ یہ معمولی مسئلہ ہے، یہ خود ہی حل ہو جائے گا، نہیں، یہ سائن ہے کسی بڑے مرض کا۔ اس مرض کو تلاش کر کے اس کا علاج کریں گے تو آپ کا یہ مسئلہ آپ کا آسانی سے حل ہو جائے گا، ورنہ یہ ہوگا کہ اس سے مسائل بڑھتے جائیں گے۔ تو ساری باتوں کا خلاصہ یہ کہ جسم کے اندر کہیں پر بھی یہ سوزش ہے، انفلامیشن ہے، اس کی تشخیص کروائیں، اس کا درست علاج کروائیں تو آسانی سے اس کا علاج ہو جائے گا، بجائے یہ کہ مختلف ویڈیوز کے اندر جو ٹوٹکے بتائے جاتے ہیں وہاں ٹوٹکے سن کر آپ اپنا بیڑا غرق کر دیں گے، آپ اپنا نقصان کر دیں گے، تو اس سے آپ بچیں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔